السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ جامعہ اشرف للبنات اہل حدیث، ڈیلٹا روڈ، محلہ کھوکھر کی گجرانوالا دا اس سالانہ اجتماع جو میری موجودگی دے اندر سن 2000 کم از کم 6 تو لے کے الحمدللہ ہن 2024 تک اے اجتماع حسب معمول حسب سابق چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام دے اندر مزید برکت پیدا فرمائے اور اس نو سنن والیاں واسطے سنان والیاں واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ اہتمام و انتظام فرمان والے جناب حاجی محمد ارشد صاحب اور اونا دی اولاد، پھر اونا دے پانجے جناب بلال احمد مغل صاحب اور اس طرح دیگر رفقاء کار، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں تے کہہ رہا سا ازراہ ادب ازراہ احترام کہ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ نو دعوت خطاب پیش کیتی جائے۔ دوست میں نو کہن لگے جی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، جنہوں پنجابی جی کہندے نے کہ تھوڑی ونگی وکھاؤ، تو میں دوستاں کے معذرت کی تھی، دوستاں پھر اچھی تھائیں ہاتھ پا لیا۔ حضرت قاری صاحب دی سفارش بوا دیتی، حضرت صاحب نے کچھ بیان کرن دی اجازت دیتی۔ دعا کرو اللہ توفیق بھی نصیب فرما دے وے۔ قرآن کریم دی ایک آیت میں تو آڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، انشاءاللہ قرآن دی عظمت اور اس دی شان دے تحت چند گزارشات تو آڑی خدمت دے اندر عرض کر کے تو آڑے کو اجازت چاہاں گا۔ بات یہ ہے کہ 26 راتاں تساں حافظ قاری فرحان سعید صاحب دی زبان تو اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سنے ہیں۔ قرآن کریم دی عظمت اور اس دی رفت دے اندر تو شک ہی نہیں، اس دی سب تو بڑی فضیلت ہوئی ہے کہ اے رب ذوالجلال والاکرام دا کلام ہے۔ اور عربی زبان دا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، فارسی والے نے اس کا ترجمہ انج کیتا کہ سخن شاہ شاہ سخنس، اور پنجابی والے نے اس کا ترجمہ انج کیتا کہ بادشاہ دی گل جڑی ہوندی ہے وہ ساریاں گلاں دی بادشاہ ہوندی۔ تو اے اللہ دا کلام ہے، اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پڑھن والے اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کرن والے اور پھر رمضان المبارک دیاں اینا راتاں دے اندر تو آنو مسلیاں دے کھڑے ہو کے قرآن سنان والے کیا اے معمولی لوگ نے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرمان دینے جے قرآن اسی کسے پہاڑ تے نازل کر دیں دے، جیڑا اسا اپنے سونے نبی دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے، یا جیڑا قرآن اسا حفاظ دے سینیاں دے اندر محفوظ کیتا ہے، جے اسی انو کسے پہاڑ تے اتار دیں دے۔ فرمایا لرائیتہ اے ویکھن والیا تو اپنی آنکھاں نال ویندا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ،
اس قرآن دیاں حیبتانو اے دیاں عظمتانو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا، اے بھی ریزہ ریزہ ہو جاندہ۔ یہ تو سورت الحشر دی آیت ہے۔ آؤ ذرا قرآن کریم دا ایک اور مقام پیش کر دیا۔ اللہ فرمانے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جہولا۔ اللہ فرمان دینے اس قرآن نو امانت دے طور تے اساں آسمانہ دے سامنے پیش کیتا۔ اللہ فرمان دے پھر اساں زمین دے سامنے پیش کیتا، پھر اساں پہاڑاں دے سامنے پیش کیتا۔ فرمایا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اے تینے مخلوقائیں نو اٹھان تو انکار کر گئیاں، صرف انکار ہی نہیں وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اے تینے مخلوقائیں دے کولوں ڈر گئیاں۔ اللہ جے دے کولوں جنوں اٹھان تو زمین ڈر گئی، آسمان ڈر گئے، پہاڑ ڈر گئے۔ اللہ پھر اس امانت نو اٹھایا کنے ہے؟ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ پنجابی زبان دے اندر انداز خطابت دے اندر ترجمہ کر رہے ہیں، اے نہ ہوئے کہ اہل حدیث ہو وہابی لوگ کو میرے دے بعد فتوہ نہ جڑ دیا جے۔ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پہاڑ نہ اٹھا سکے، زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، 8 سالاں دے منڈے اٹھا لے۔ وہ انسان دے 8 سال 9 سال دے بچے نے انہوں اٹھا لیا ہے۔ ایک کیڑا قرآن ہے؟ آؤ آخری باتاں کر کے میں تو آڑے کڑو اجازت چاہواں گا۔ دنیا دے اندر کسے کتاب نو اے شرف حاصل نہیں، او محرف تورات ہوئے، او محرف انجیل ہوئے، محرف زبور ہوئے، یا دنیا دیاں کوئی کتاباں، کوئی کتاب پڑھو تو آڑیاں نیکیاں دے اندر اضافہ نہیں ہوئے گا، بلکہ دنیا دے اندر ایسیاں کتاباں چھپ رہیاں نے جو گناہ دا باعث بن سکتیاں نے، جو گمراہی دا باعث بن سکتیاں نے، پر ایک قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جدہ ایک حرف پڑھو گے اللہ ذوالجلال والاکرام 10 نیکیاں عطا فرمانے۔ فرمان دینے ایک ایک حرفوں 10 وہ نیکیاں جو مل دیاں دور ہو جاون جو سے آئیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویخ کے نکھل دیاں مولا نے قسمت تیری وہ چنگی بنائیا اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ اے کیڑی چٹھی ہے؟ فرمایا اے چٹھی اسمانی۔ اللہ میرے بزرگ شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دی قبر تے اپنیاں بے شمار رحمتاں دا نزول فرما دے وے تعارف کروان دینے۔ آؤ میں دسائیں چٹھی کی دیئے آئی کی دے والے لے کے کون آیا ہے؟ فرمان دینے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے پیجن والا اس دا رب رحمان ہے جدے اتے آئی سونا نبی سلطان ہے ہاتھ جبریل مولا پاک کلائیا اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ اور کنی شان والی یہ چٹھی ہے؟ فرماندے نے الف حدیث دی وضاحت سونے نبی نے فرمایا
ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں اگے وضاحت کی تھی فرمایا لا اقولو الف لام میم حرفن بل الفن حرفن و لامن حرفن و میمن حرفن فرمایا میں اے نہیں کہندہ کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ میم الگ حرف الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم وکھرا حرف ہے جیڑا بندہ اپنی زبان تو ایک بار الف لام میم پڑھ لیندہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں 3 نیکیاں عطا فرما دیندے فرما دینے الف لام میم حرف 3 نے دسے آئے سانو کملی والڑے امین نے اور پڑھ دے جو اس نو دل دے نال یقین نے نیکیاں تری دفتر لکھ دائے لائیا اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا اللہ اے چٹھی پڑھن دی جویں بے قراری نال اپنے پتران دیاں چٹھیاں پڑھنے جویں بے قراری نال اپنے یاراں دوستاں سجنا متراں تے بیلیاں دیاں چٹھیاں پڑھنے جویں یاد نال جویں بے قراری نال اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر پڑھنے کسے نوکری دے آرڈر آ جان تے لیٹر پڑھے آنا جائے اسی لوکاں دے ترلے لیندے پھرنے یارہ پڑھ کے سنا دے ہے تے میں انگوٹھا چھاپیاں نوکری واسطے میں اپلائی کیتا سی ہون لیٹر آ گیا میرے کو لو پڑھے نہیں جاندہ پیا اللہ اس بے قراری نال اس تندہی نال اللہ سانو اپنا قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اس نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے اس دا صحیح اللہ سانو عامل بنن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین